पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का दो टोक। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात के जवाब में 24 अप्रैल 2025 को कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। शुरका ने कौमी सलामती के माहौल और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। भारत इश्तियाल अंगेज इक़दामात को गैर मुनसिफाना, यकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादियत की उसूली हिमायत का अदा किया। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय बर्बरियत और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार दिया। कौमी सलामती कमेटी का मौक़िफ़ था, भारत अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज और दो टोक मजम्मत करता है। कौमी सलामती कमेटी पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद करार दी गई। कौमी सलामती कमेटी में जो एलामिया जारी हुआ उसका हक़ाइक़ के मनाफी है। शुरका भारत का खुद को मजलूम जाहिर करने का दुखियानूसी बयानिया मजीद काबिल कबूल नहीं रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई और एलामिया जारी किया गया जिसमें कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादियत की उसूली हिमायत का अदा भी किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय बर्बरियत और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार दिया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एयर वक्त को वक्त देने के लिए। पिछले साल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था पाकिस्तान की जानिब से कि कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय बर्बरियत और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का उसको नतीजा करार दिया था। साथ ही साथ मौक़िफ़ अपनाया था कि भारत अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। हमें पता है इस चीज का कि भारत जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी जो है उसको यूज करता है सियासी फायदों के लिए, और ये नरेंद्र मोदी की सियासत का हॉलमार्क है। ये उनकी सियासत का सेंट्रल पिलर है कि वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाओ, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ, मुसलमानों को टारगेट करो। और मेरा ख्याल है इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है वो कह चुकी है, और उसके बाद भी आपको पता है कि ये दुनिया के सामने अब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। दुनिया इनके नैरेटिव को बाय नहीं करती, और पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारे जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिया को बता दिया था कि पानी को रोका गया तो तब भी इसको ऐलान जंग तस्वर करेंगे। कोई मुहिम जो की गई पाकिस्तान के खिलाफ, किसी किस्म की कोई मूवमेंट की गई, कोई हालात को खराब करने की कोशिश की गई, देखिए ये तो पाकिस्तान को एक रियासत भी नहीं ना मानते। और आपको पता है कि हमारा जो दो कौमी नजरिया है और हम तो उसी पे कायम है, और जो 1940 की करारदाद पाकिस्तान है उसमें कायदे आजम ने बिल्कुल इस चीज की निशानदेही कर दी थी, और वो सारे खदशात आज दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता रहा है, भारतीय अवाम को भी बता रहा है। नरेंद्र मोदी के डिजाइन, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री क़ियादत ने जितना भारत की अवाम को अपडेट किया है, उनको जितना एजुकेट किया है, इतना शायद भारत के लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकी। वो वहां पे जिस अंदाज से दहशतगर्दी को और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी फायदे के लिए, और वही पुराने बयानिए, पुरानी सोचें, पुराने अंदाज, पुराने जो गैर मंतकी चीजें जो हैं वो पेश करते रहते हैं। और अब देखें जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए किसी दहशतगर्दी का वाकया जो हुआ था, आए उस पर कोई इंटरनेशनल इंक्वायरी करवाएं, कोई एविडेंस नहीं होती। दुनिया में 192 मुल्क हैं, एक मुल्क भी इनके साथ खड़ा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौमी सलामती जो है उसकी कमेटी ने हमेशा जो फैसले किए हैं या जो बातें आई हैं उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेसिकली हम सेंसिटाइज कर रहे होते हैं, भारतीय अवाम को सेंसिटाइज कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी अवाम को बता रहे होते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी अपने सियासी मकासद के लिए और बीजेपी की रूलिंग पार्टी अपने सियासी मकासद के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाती है। और फिर उसमें हम अनफॉर्चुनेटली वहां पे भारत के मासूम लोग भी मारे जाते हैं, और उन मासूम लोगों की लाशों के ऊपर उन्हीं के ऊपर जो सियासत है वो की जाती है। मैं समझता हूं कि ये अब बहुत हद तक दुनिया को पता चल गया है, और इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले साल जब ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग इन्होंने करवाया, दुनिया में कोई एक मुल्क भी इनका साथ नहीं देता। ये कहते हैं हमारी $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, कहते हैं हमारे इस मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब ये नैरेटिव लेके जाते हैं पाकिस्तान के बारे में तो दुनिया मानती कोई नहीं है। तो इनको इस चीज का पता चल गया ना कि जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान के बारे में जो नैरेटिव है ये दुनिया कबूल नहीं करती। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से मुतासर है,
اور پاکستان کی جو ہماری افواج ہیں، پولیس ہیں، وہ اور ظاہر ہے قمر صاحب اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پھر وہ شیئر بھی کیے جائیں نا، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ سے پروپیگنڈا کیا ہے، فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں، اس سے اس کو منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی اب بھارت باز نہیں آتا. ثبوت مانگے جاتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، اس میں بھی بھارت جھوٹا نکلتا ہے، اور جب ثبوت مانگے جاتے ہیں تب بھی ثبوت شیئر نہیں کیے جاتے، جو کہ ابھی تک ثبوت نہیں دیے گئے بھارت کی جانب سے. جی بالکل ثبوت نہیں دیے گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی پچھلے سال کہا تھا ثبوت کہاں سے دیں. دیکھیں اس کے بعد جس کا یہ جو وہاں پہ فالس فلیگ ہو گیا تھا آپریشن، جس میں اپنے لوگوں کو انہوں نے مارا، آپ امیجن کریں اس کے بعد نریندر مودی تو اس جگہ پہ بھی نہیں گئے، وہ تو فوراً الیکشن کمپین شروع کر دیتے تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب ثبوت کی بات آتی ہے تو ثبوت تو نہیں نا دینے انہوں نے تو بلڈوزر لے کے کشمیریوں کے گھر گرانے ہیں، جیسے اسرائیل ابھی لیبنان میں گرا رہا ہے، اسرائیل غزہ کے اندر جو مسلمانوں کے بلڈوزروں سے گھر گراتا ہے، اسی طرح ہی کشمیر کے اندر یہ گراتے ہیں. تو یہ دیکھیں ان کا آئیڈیل تو اسرائیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دنیا اب جان چکی ہے. اور آپ امیجن کریں کیا بدقسمتی ہے کہ بھارت اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم 1.4 بلین آبادی ہیں، ہم مارکیٹ ہے، دنیا ان کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتی. ہم یہ دنیا کے سامنے نیریٹو لے کے جاتے ہیں، کوئی ایک ملک بھی نہیں مانا، اور اتنی سخت تنقید ہے اپوزیشن کی طرف سے بھارت کے اندر کہ بھائی آپ بتاؤ کہ ان کا لنک کہاں سے ہے پاکستان کے ساتھ، ان کا لنک، وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے، وہ کدھر گئے، ایک بندہ بھی نہیں یہ ان کو پکڑ سکے. اور آپ کو اس چیز کا تو پتہ ہی ہے نا کہ جب یہ واقعات ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے FIR 10 منٹ میں کروا دی. اب آپ امیجن کریں کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے 10 منٹ میں FIR جو ہے درج ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس نے جو بھارتی حکومت کے جو ان معصوم جو مقاصد ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا ہے، اور سیاسی مقاصد کے لیے ان چیزوں کو جو استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ایکسپوز کیا ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس نے یہ کلیئرلی بتا دیا تھا کہ اب آپ نے جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے پانی روک دیں گے، اور ہم ہیلڈ ان ابینس ہم نے کر دی تھی، یہ پانی بند کر کے تو دیکھیں پاکستان کا، دیکھیں پاکستان کرتا کیا ہے. پاکستان ایسے نہیں جائے ہوگا، پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ایسے نہیں ہونے دے گی کہ پاکستانیوں کا پانی بند ہو اور نریندر مودی صاحب اپنی سیاست اس کے اوپر چمکائیں، اور پاکستان کا جو کسان ہے اور پاکستان کا جو ہاری ہے اور پاکستان کے عام آدمی تک پانی نہ پہنچے، کیونکہ نریندر مودی جو ہے وہ ان کی سیاست ہے اور ان کے ووٹ ہیں، اور ہم یہاں پہ پانی کے بغیر رہیں گے. یہ جو وعدے ایگریمنٹ انہوں نے ورلڈ بینک میں کیے ہوئے ہیں، جو کچھ انہوں نے ورلڈ بینک میں ایگری کیا ہوا ہے، ان سے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ رہتی ہے، بین الاقوامی ادارے ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے اور اس میں بیوروکریٹک پروسیجرز آتے ہیں، تو پاکستان کو اپنا حق لینا آتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنا حق کیسے لینا ہے، اور ہم ان کی یہ جو اگریشن والا مائنڈ سیٹ ہے اس کا پورا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے. اور ہم یہ صرف اعلانات نہیں ہوتے جو پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے، نریندر مودی کو اس چیز کا پتہ ہے اور ان کی نیشنل سیکورٹی کی ٹیم کو پتہ ہے کہ یہ صرف اعلانات نہیں ہے، یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے یہ کر کے دکھائیں گے. اور آپ نے ان کی شکست تو دیکھ لی تھی کہ اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ بھی لگا کے بھی یہ نہیں لڑ سکتے. اس کی وجہ یہ موٹیویشن ہی کوئی نہیں ہے انڈین فوج کے اندر. لڑنا کس چیز کا ہے؟ پیسوں سے تو نہیں لڑا جاتا، لڑا تو جذبے سے جاتا ہے. تو نہ انڈین ایئر فورس کے اندر جذبہ ہے، نہ انڈین آرمی کے اندر جذبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے وارننگ پچھلے سال دی تھی، ابھی بھی وہ اسی انداز سے پاکستان جو ہے وہ بڑا کلیئرلی ہے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہر قیمت کے اندر پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دے گا، اور پاکستان اپنا جو انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. گو کہ دنیا کو پتہ ابھی چلا ہے، لوگ پہلے شاید ان کی باتوں میں کنفیوز ہوتے رہے، لیکن اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سیاست اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر کسی لیڈر کا ٹرسٹ ختم ہو جائے انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو وہ اس سے بڑی ندامت، اس سے بڑی شرمندگی، اس سے بڑی آئسولیشن کوئی نہیں ہوتی. یقیناً. ڈاکٹر قمر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ میجر صاحب AR بھائی کو وقت دینے کے لیے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو کہ پچھلے سال ہوا تھا اور 2 ٹوک موقف اختیار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سلامتی کے ماحول اور خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا، اور بھارت اشتعال انگیز اقدامات کو غیر منصفانہ، یک طرفہ اور قانونی جواز سے عاری قرار دیا گیا تھا. سر کیا کامنٹ کریں گے سب سے پہلے اس پر؟
جی بالکل، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میرے خیال میں بھارت کا جو پورا کنسٹرکٹ ہے جی، جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے ان کا، اور ایک جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے اسٹیٹ کا، وہ ایک پاکستان اور بیسیکلی فنڈامنٹلی اسلام سے ایک نفرت کے اوپر بیس ہے. وہ پاکستان کو ایک ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. پرائمریلی ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی امپلوژن کی جائے، کہ ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح اس اسٹیٹ کو بنا دیا جائے تو بالکل ارریلیونٹ ہو جائے فار دا ورلڈ اور ریجن. اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے اپنا پورا سیکورٹی، اپنا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے ہندوتوا پہ بیسڈ، ہیٹ بیسڈ، اور چانکیہ کا ایک منڈیلا تھیوری کے اوپر بیس کر کے پاکستان کے خلاف اپلیکیشن کر رہا ہے. اور جو لاسٹ پہلگام ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا. اور پاکستان کی قومی سلامتی نے جو اس وقت بھی بیان دیا تھا، اور وہ منو ان اس پہ پاکستان نے عمل کیا. دس از مور امپورٹنٹ. پاکستان ہمیشہ نیفیریس ڈیزائن کے خلاف اسٹیٹ جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے ان کو جواب دینے کی جو ان کو غلط فہمی ہے. پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے جو ان کی غلط فہمی ہے. اور اس جو مارکہ حق ہوا ہے اس میں پاکستان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے ساتھ جو ول آف دا نیشن ہے اس کو انہوں نے دیکھ لیا. تو جو چیزیں قومی سلامتی نے ڈسکس کی تھیں آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ایک اس کے اوپر ہی ایکشن کیا گیا. مارکہ حق اسی کا رسپانس ہے. ارریلیونٹ آج انڈیا کی اسٹیٹ کو کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو واٹر کے جو چیزیں ہوئیں، جو پانی کو انہوں نے، پاکستان اس قومی سلامتی کے اعلامیے میں بڑا کلیئرلی کشمیر اور واٹر کے اوپر اپنا سٹینڈ لیا ہے. اب بھی اس کے ساتھ اگر کچھ کریں گے تو پاکستان نے اس کو اپنا نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دیا. اور جب ایک اسٹیٹ اس کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے کسی بھی ایشو کو، کسی بھی جھگڑے کو، تو اس کو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی اپنی ڈیٹرنس کو واپس لینے کے لیے یا ڈیٹرنس مینٹین کرنے کے لیے اس وائٹل انٹرسٹ سے جڑی ہوئی جو ڈیٹرنس ہوتی ہے اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو بروئے کار لاتی ہے. اور یہ پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس وقت، خاص طور پر پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، دے آر ویری کلیئر. جو ان کے دل میں وہی زبان میں اور وہی ان کے ایکشن میں. تو آئی تھنک بھارت کو اب اس نئی ریالٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوگا. بٹ چونکہ وہاں کی سیاست، وہاں کا جو انٹرنل ماحول ہے وہ سارا ڈپینڈ اسی چیز پہ کرتا ہے. وہ جو ان کا سو کالڈ میڈیا، اس کو میڈیا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو سرکس لگاتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری عوام کو ملٹری کر دی ہے. اور ان کی جو ملٹری ہے وہ پولیٹیکل ہو چکی ہے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی چیزیں پرسو کرتی ہے. تو پورا ایک اسٹرکچر ہی اسٹیٹ کا پاکستان کے خلاف نفرت بیسڈ چیزیں لے کر بڑھ رہا ہے اور خود کولیپس ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان اب وہ عام کنٹری نے ڈپلومیٹیکلی آپ نے دیکھ لیا جو مقام ہے، پاکستان کی ملٹری کا رسپانس آپ نے دیکھ لیا. پاکستان کا جو عوام ہے وہ انڈین کانٹیکسٹ میں یکجان ہے. اس پہ اور جو ابھی چیزیں ریجن میں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کے عوام نے اور سیکھا ہے کہ کس طریقے سے قومیں لڑتی ہیں اپنے حق کے لیے. پاکستان پہلے بھی لڑا اور آگے بھی لڑتا رہے گا. تو آئی تھنک دس از اے کلیکٹیو رسپانس ٹو دس ہول ڈیزائن. اور پوری دنیا کے سامنے ہمیشہ سے بھارت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اپنا تجزیہ پیش کیا جا رہا تھا ان کی جانب سے. 16 اپریل 2025 کو فیلڈ مارشل نے اس وقت کیا کہا تھا، آپ کو وہ سناتے ہیں. Well, our forefathers thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it.